अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं बहावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन नॉर्थ अमेरिका का मेंबर हूँ। ये एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के अंदर मर्दों की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर रिसर्च करती है और उनके थिंक टैंक्स हैं। मैं गुज़िश्ता 8 साल से इस अहम इदारे का हिस्सा हूँ। आज मैंने एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है और ये मर्दों की एक अहम बीमारी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए और आप में या आपके दोस्तों में या आपके जानने वालों में फिर रिश्तेदारों में अगर कोई इस तरह का पेशेंट है तो उनको आप आगाही दे सकते हैं और इस अवेयरनेस से उनकी हेल्प कर सकते हैं। और ये आज का अहम टॉपिक है कि टाइमिंग वाली गोलियाँ या व्याग्रा का बहुत ज़्यादा बेतरीक़ इस्तेमाल। ये दवाइयाँ क्या हैं? इनका सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है? और ये दवाई किस तरह वर्क करती है? किन-किन अज़ा के ऊपर इफ़ेक्ट करती है? इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? और इनके क्या नुकसान हैं? किस उम्र में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस डोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं? आज हमने ये डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये टाइमिंग या सेक्स बूस्ट करने वाली यानी सेक्स को बढ़ाने वाली और इरेक्शन को, तनाव को, मर्दाना नफ्स के अंदर सख्ती को बढ़ाने वाली ये दवाइयाँ क्या हैं? इसको ये क्या इसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्ट्रेस टाइप 5 इन्हिबिटर्स। इस केमिकल का काम होता है कि ये खून की नालियों को डायलेट कर देता है, इनके साइज़ को, ल्यूमन को बढ़ा देता है और इसकी वजह से खून की सप्लाई इन ऑर्गन्स में बढ़ जाती है। इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स हैं, उसमें सबसे टॉप पे सिल्डेनाफिल है जो वियाग्रा के नाम से आती है, वर्डेनाफिल है, टेडालाफिल है और बहुत ज़्यादा लेटेस्ट साल्ट है एवानाफिल, जो कि आजकल अमेरिका में यूज़ किया जा रहा है, एफडीए अप्रूव्ड है। तो ये तमाम मेडिसिन्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? इनका मेन काम इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के अंदर है और बाज़ औक़ात इसको यूज़ किया जाता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर। जब लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होते हैं तो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते हैं। तो आजकल इसका नौजवानों में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है वो इस तनाव को और इरेक्शंस को बढ़ाना और प्रोलॉन्ग करना और टाइमिंग को बढ़ाना है। कम उम्र में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और कोई भी डॉक्टर इसको एडवाइस नहीं करता, मगर अखबारी टोटकों से और अताई डॉक्टर्स या कम इल्म मुआलिज इसका इस्तेमाल नौजवानों में भी शुरू कर देते हैं। किसी ने भी उनका को कंप्लेंट की कि मेरे इरेक्शन में फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तनाव पूरा नहीं आता और मैं अपनी बीवी के साथ सेक्स के काबिल नहीं हूँ, तो वो उनको इवैल्यूएट किए बगैर, उनको डायग्नोज़ किए बगैर ये दवाई देना शुरू कर देते हैं और उनको हाई डोज़ में भी देते हैं, जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इसके साथ रिफ्लेक्सली अटैच हो जाते हैं। अगर वो दवाई यूज़ करते हैं तो उनका सेक्स हो सकता है, तनाव बेहतर रहता है और वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और अगर वो ये दवाई नहीं खाते तो उसकी वजह से उनमें ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी जानवर की तरह जिसको टीका लगा के दोया जाता है, दूध लिया जाता है और उसके बगैर इंजेक्शन के बगैर वो दूध नहीं देता, तो इस तरीके से मर्द भी इसके साथ रिफ्लेक्सली अटैच हो जाते हैं। हम मोस्टली 50 इयर्स एज से पहले नौजवानों में ये एडवाइस नहीं करते। ऐसे कई पेशेंट हमारे पास आते हैं और इसी कंप्लेंट के साथ आते हैं कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उनके तनाव में और इरेक्शन में प्रॉब्लम है या वो पार्शियल इरेक्शन आती है, तो हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनके एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उनके कुछ टेस्ट करा के देखते हैं कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसमें हार्मोनल कॉज़ की वजह से है, मेटाबॉलिक कॉज़ की वजह से है, उनके फ़िज़िकल प्रॉब्लम की वजह से है, उनकी कोई स्ट्रेसफुल लाइफ़ है, मेंटल प्रॉब्लम की वजह से है, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम है, माशी मसला मसाइल हैं, किस वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है और टेस्ट करवा के हम देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे वो 100% ठीक हो जाते हैं और हम उनकी नेचुरल ताकत को रिस्टोर कर देते हैं। और कई हमारे पास पेशेंट 55 इयर्स के आए हैं, उनको हमने मेडिसिन दी और थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ बताई, कुछ ऐसी फूड्स उनको एडवाइस की, जिसके बाद वो 2 महीनों के अंदर 20 इयर्स बैक चले गए, यानी 55 से वो 35 के रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से नेचुरली तौर पे हो गए। लेकिन कम इल्म लोग और स्टोर वाले इस चीज़ को सोचे बगैर नौजवानों को इसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं और हमारे मर्द और नौजवान हज़रात वो इन दवाइयों को बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बाज़ औक़ात इनको ओवरडोज़ ले लिया जाए तो सीवियर हेडेक होता है।
سر میں شدید درد شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چہرہ بہت زیادہ ریڈ یا پنکش ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ اریکشن پرولونگ ہو جاتی ہے، پرایاپزم ہو جاتا ہے، 3 4 4 6 6 8 گھنٹے تک بھی اریکشن برقرار رہتی ہے۔ سیکشول ایکٹیویٹی کے بعد بھی پرفارم کرنے کے بعد بھی اس میں ڈھیلا پن نہیں آتا، اور جب یہ پرایاپزم یعنی کہ پینفل اریکشن ان کو سٹارٹ ہو جائے اور 4 گھنٹے گزر جائیں، تو بعض اوقات اس سے پینس بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، گینگرین بھی ہو سکتا ہے اور کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے، آپریشن بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو نوجوانوں میں اس کو میں ڈسکریج کروں گا کہ ایسے ہی کسی بندے کے کہنے سے، کسی سٹور والے سے یا کسی بھی عام عطائی ڈاکٹر کے کہنے پہ یہ میڈیسن یوز نہ کیجیے۔ اچھا، اس کو کب ہم یوز کر سکتے ہیں؟ کس عمر میں یہ یوز کرنی چاہیے؟ تو ڈاکٹر کے مشورے سے۔ ہمارے پاس وہ پیشنٹ جن کی عمر 60 ایئر سے زیادہ ہے، جن کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور کسی وجہ سے ان کو نیوروپیتھی ڈیولپ ہو گئی ہے شوگر کے انکنٹرول ہونے کی وجہ سے، اور ان کی بلڈ ویسلز کے اندر پرابلم آ رہے ہیں، اور ایجنگ کے ساتھ ان کے اندر ہارمونل پرابلمز ہیں اور ان کے اندر سیکس ہارمونز کم ہیں، تو ہم ان کو ان کی طبیعت، ان کے وزن اور ان کے جو میڈیسنز پہلے یوز کر رہے ہیں اپنے مختلف کوماربیڈیٹیز یا بیماریوں کے لیے، ان کو دیکھتے ہوئے ان میڈیسنز میں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جس میں سلڈینافل ہے، ٹیڈالافل ہے، ورڈینافل ہے، اور ساتھ ایوانافل ہے، ان میں سے جو لانگ ایکٹنگ ہیں کچھ اور کچھ شارٹ ایکٹنگ ہیں، ان میں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس مریض کو کون سی دوائی کس مقدار میں دینی ہے اور کتنے عرصے تک دینی ہے۔ یہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی ایڈوائز کر سکتا ہے۔ خود سے ان دوائیوں کو لینا اور زیادہ مقدار میں لینا بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹس اور اس کا نقصان کم ہوتا ہے، اور ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ بھی اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بتائی ہوئی ڈوز کے مطابق آپ لے سکتے ہیں۔ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو رپورٹ ہوئے ہیں، جیسے کہ عام لوگوں میں مت ہے کہ اس کے کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، ان ٹائمنگ والی میڈیسنز یا ویاگرا کے لینے سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جگر فیل ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے مفروضے اور متس یہ غلط ہیں۔ کچھ کارڈیک پیشنٹس کے اندر یہ ہارٹ اٹیک یا انجائنا پریسیپیٹیٹ اس لیے کی کہ انہوں نے ان دوائیوں کو دوسرے نائٹروجینس ڈرگز کے ساتھ استعمال کیا، اور کچھ لوگوں میں اس وجہ سے رپورٹ ہوئی کہ جو ہی اس میڈیسن کے کھانے سے ان کے اندر اریکشن ہوئی، اور اریکشن کی وجہ سے انہیں سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کی، اور اس سیکشول ایکٹیویٹی میں وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی سخت ایکسرسائز پرولونگ وقت کے لیے نہیں کرنی۔ یہ سیکشول ایکٹیویٹی بھی ایک ایکسرسائز کی طرح ہے، تو انہوں نے جذبات میں اس بات کو بھول گئے اور انہوں نے سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کی، تو اس کی وجہ سے ان کو انجائنا اور ہارٹ اٹیک نے پریسیپیٹیٹ کیا، اور وہ ایمرجنسی میں رپورٹ ہوئے کہ انہوں نے یہ میڈیسن لی اور اس وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ لوگوں نے اس کو میڈیسن سے ریلیٹ کیا، جبکہ میڈیسن کی بنسبت ان کا یہ کام ان کی اس ایکسرسائز کی وجہ سے تھا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے اندر گردوں میں مسائل آئے، تو گردوں کا پرابلم ان کو اس وجہ سے ہوا کیونکہ حکیموں نے ان کو یہ میڈیسن ایڈوائز کی اور ساتھ اپنے کشتے ایڈوائز کیے۔ ان کشتوں کے اندر کچھ میٹلز ہوتی ہیں جو کہ انجوریس ہیں، نقصان دہ ہیں صحت کے لیے، اور ان کشتوں کے اندر وہ مختلف میٹلز اور دھاتوں کو استعمال کرتے ہیں، جیسے سنکھیا ہے، زنک جس کو کہتے ہیں، پارا ہے، مرکری، اس کی خاک اور اس کے راکھ کو استعمال کیا جاتا ہے، چاندی کے ورق وہ بھی میٹل ہوتی ہے، چاندی، سلور، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، آئرن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دھاتیں وقتی طور پہ تو انسان کی ویزوڈیلیٹیشن بڑھا دیتی ہیں، ایکشن بڑھاتی ہیں، لیکن یہ گردوں میں جمع ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے گردے فیل ہوئے۔ ساتھ یہ میڈیسن ان کو ایڈوائز کی گئی، تو لوگوں نے اس کو ان دوائیوں کے ساتھ اٹیچ کر لیا کہ اس وجہ سے ان کو پرابلم ہوا ہے، جبکہ یہ دوائیاں اگر صحیح ڈاکٹر نے صحیح مقدار میں ایڈوائز کی ہیں تو یہ سیف ہیں، ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ بھی یوز کی جائیں تو ان کا نقصان نہیں ہوتا، اور کسی آرگنز کو یہ ڈائریکٹ فیل نہیں کرتی، کیونکہ ان کا مین کام خون کی سپلائی کو بڑھا دینا ہے۔ خون کی سپلائی کے بڑھ جانے سے کوئی اس طرح کا ہارٹ اٹیک یا بلڈ سپلائی کے بڑھ جانے سے گردے فیل نہیں ہوتے۔ اب ان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیشہ مستند ڈاکٹر کے پاس آئیں، خود کاؤنٹر پہ جا کے نہ لیں، کیونکہ وہاں کے اوپر ایک تو یہ رجسٹرڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ریجن کے اندر اس کا بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے، اور اس کی ڈوز اور ایفیکیسی کو بھی مانیٹر نہیں کیا جا رہا، اور اس کا عام طور پہ لوگوں کو صحیح ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی کہ اس کو کیسے کھانا ہے، کس مقدار میں کھانا ہے اور کس طرح کھانا ہے۔
بعض لوگ اس کی 2-2 3-3 گولیاں تک کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں اریکشن ڈیولپ نہیں ہوتی، بلکہ ان کو سویئر شدید سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور چہرہ ریڈ اور پنک ہو جاتا ہے، لیکن اریکشن ڈیولپ نہیں ہوتی اس کے کھانے کے باوجود، کیونکہ انہوں نے صحیح مقدار میں اور صحیح طریقے سے نہیں کھایا۔ تو اس کا بیسٹ طریقہ جو بتا سکتا ہے وہ آپ کو سیکسالوجسٹ بتا سکتا ہے۔ یورولوجسٹ صحیح بتاتا ہے کہ کس وقت کھانا ہے اور کس مقدار میں اور کس طریقے سے کھانا ہے۔ وہ آپ کے اس مسئلے کے لیے جب آپ کو ایڈوائز کریں گے تو ہمیشہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو چیک کرائیے۔ آپ میں، آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے دوستوں میں اگر کسی کو مردانہ مسئلہ ہے، ان کے تناؤ میں پرابلم ہے، ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے یا نامردی کا ایشو آ رہا ہے، خود سے دوائی مت لیجئے، کسی کم علم حکیم کے اخباری ٹوٹکوں کے اوپر کبھی نہ لیجئے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کشتہ خود سے لے کے کھائیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے اور سسٹم زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے، یا اوور ڈوز کی وجہ سے پرایاپزم ڈیولپ ہو سکتا ہے، پرولونگ یعنی لمبی اریکشن ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے نفس بلیک ہو سکتا ہے اور کاٹنا پڑ سکتا ہے یا اس کا آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا اہم مقصد ان ٹائمنگ والی گولیوں کا بے دریغ استعمال، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ڈاکٹر کو دکھائے خود سے استعمال کرنا، اور سٹوروں سے لے کے کھانا اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو جانا، ریفلکس بنا لینا کہ اس کے بغیر ریئیکشن نہیں آئے گی، اس بارے میں آگاہی دینا تھا کہ اس سے بچیے، اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بچائیے، اور اگر کسی کو اس طرح کا پرابلم ہے تو وہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم ان کو ایویلویٹ کریں گے، ان کی ہسٹری لیں گے، ان کا معائنہ کریں گے، ان کے ٹیسٹ کرائیں گے، اور ان کی طبیعت کے مطابق ان کو ہم میڈیسن ایڈوائز کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اگر آپ کی ایج 55 یا 50 ایئرس تک ہے تو ہم آپ کو نیچرلی آپ کی قدرتی طاقت بحال کر دیں، اور آپ کو آپ کے کاز کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہم دیں، جس سے آپ اپنی سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو لمبے عرصے تک انجوائے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔